السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رومال دو رومال۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، ہمارے محترم بھائی، عزت یہ اللہ کی طرف سے چلتی ہے اور نبیوں کے راستے سے آتی ہے اور ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو ملتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ دنیا والوں کی عزت جو ہوتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے، مال کی بنیاد پر جو عزت ملتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے، اور دینداری اور ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر جو عزت ملتی ہے وہ دائمی اور ابدی ہوتی ہے، ہمیشہ رہنے والی وہ عزت ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جن کا قصہ کل میں نے اپنے بیان میں تفصیل سے بیان کیا ہے، جہاں ہم گئے تھے، مغرب عشاء کے بعد بیان ہوا تھا، ماشاءاللہ لوگ بھی تھے اچھے۔ ان کی عزت لوگ ایسے کرتے تھے، وہ خراسان ان کا گاؤں تھا، خراسان، وہاں سے جاتے تھے مکہ مکرمہ، اور ان کے ساتھ بڑے قافلے ہوتے تھے، مرد عورتیں ان کے ساتھ حج کرتے تھے، قافلے پہ قافلے چلتے تھے۔ خراسان ایران میں ہے، آپ دیکھنا نقشے پر آپ خراسان لکھو تو آپ کو جگہ نظر آ جائے گی کہاں ہے ایران میں۔ تو یہ بغداد سے گزرتے تھے، تو بغداد میں ہارون رشید اس کی حکومت تھی، اس کی بیوی زبیدہ، یہ سارے کے سارے یعنی بادشاہ تھے اس دور کے اندر۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ باہر ٹھہرتا تھا میدان کے اندر کسی جگہ، وہیں خیمے لگتے تھے۔ جس جگہ پر بھی جاتے تھے بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں شریک ہوتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ امام بخاری کے استاد ہیں،
ان کا لقب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، اور امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد 50 تھے۔ پہلے نمبر پر قاضی یوسف تھے، اور 19ویں نمبر پر یہ عبداللہ بن مبارک تھے۔ لیکن جب تک عبداللہ بن مبارک درس میں آتے نہیں تھے، امام ابو حنیفہ درس شروع نہیں کرتے تھے، بٹھاتے تھے، اتنے بڑے آدمی تھے۔ یہ گئے ہر جگہ، بغداد تو علمی گہوارہ تھا، بڑی بڑی مسجدیں اور بڑے یعنی کتابیں لکھی گئی ہیں وہاں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو عبداللہ بن مبارک کو جو چھینک آئی بیان کرتے کرتے، حالانکہ بیان کرتے کرتے عام طور سے چھینک نہیں آیا کرتی، تو ہم بیان کرنے والے ہمیں پتہ ہے نا کہ بیان کرتے کرتے عام طور سے چھینک، لیکن چھینک جیسا ہوتا ہے، لیکن کبھی سردی زیادہ ہو اور کبھی ہوا لگے تو چھینک آ جاتی ہے۔ ان کو چھینک آئی تھی، انہوں نے کہا الحمدللہ، سارے مجمع نے کہا یرحمک اللہ۔ اتنے زور کی آواز گونجی کہ ہارون رشید اپنے محل میں گھبرا گیا، کوئی انقلاب آ گیا، کوئی انتشار ہو گیا، کوئی مسئلہ آ گیا۔ تو ہارون رشید جو ہے یہ زبیدہ سے کہنے لگا کہ دیکھ کچھ مسئلہ ہوا ہے، اتنی بڑی آواز آئی ہے۔ تو زبیدہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے، ٹینشن مت لیجیے، آپ کھڑکی سے دیکھو کتنا بڑا مجمع ہے۔ چنانچہ کھڑکی سے دیکھا، ارے کون ہے یہ آدمی؟ یہ کہا یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عزت کتنی ہے دیکھو، تمہاری بادشاہت جو ہے یہ لوگوں کے جسموں کے اوپر ہے، اور ان کی بادشاہت لوگوں کے دلوں کے اوپر ہے۔ گھر گھر میں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، اور ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ کتاب الزہد والرقائق عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، کتاب الزہد والرقائق، اور میری تمنا ہے کہ اللہ کرے کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ ہو جائے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اس کے حوالے دیتے تھے، اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا یونس تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسا بنائے کہ تجارت بھی کرے، کتابیں بھی لکھے، اللہ کے راستے کی جد و جہد بھی کرے، اور حج اور عمرے بھی کرے۔ یہ 4 چیزیں عبداللہ بن مبارک کرتے تھے، حج اور عمرے بہت کرتے تھے۔ تو یہ عزت ان کو جو ملی تھی وہ دین کی وجہ سے ملی تھی۔ تو دین کی وجہ سے جو عزت ملتی ہے وہ باقی رہنے والی ہوتی ہے، اور دنیا اور مال کی وجہ سے جو عزت ملتی ہے وہ ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ ہم عربوں کے بیانوں میں کہتے ہیں کہ دیکھو کسی کے آنے سے لوگ کھڑے ہو جائیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ آدمی اچھا ہے۔ میں نے کہا چوہا اگر آتا ہے تو وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مجلس کے اندر اگر چوہا آ جائے تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ ایک چھپکلی کبھی آ جائے نیچے تھوڑی سی گھومنے لگے تو وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر لوگ کھڑے ہوتے ہیں یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ آدمی اچھا ہے، وہ ٹھیک ہے لوگ عزت کرتے ہیں کسی وجہ سے، اصل عزت تو آسمانوں پر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی طرف سے چلتی ہے، نبی کے راستے سے، نبی کے واسطے سے آتی ہے، اور مومنین مومنات کو ملتی ہے، اور دلوں میں ہوتی ہے عزت۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، سیدھے سادے، کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک نہیں، اور سب چھوٹی سی جھولی۔ اس زمانے میں بادشاہ تھا ہشام ابن عبد الملک، یہ حرم شریف میں آیا ہشام۔ کتابوں میں لکھا ہے پولیس والوں نے خوب کہا ہٹو بچو ہٹو بچو، اس کو طواف کرنا تھا، حجر اسود کو بوسہ دینا تھا، بہت اعلان کیا گیا بھی ہٹو بچو، بادشاہ سلامت آ رہے، ہٹو بچو، لیکن کسی نے جگہ نہیں دی، بھیڑ بہت تھی۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بوسہ نہ دے سکا۔ وہاں ایک درخت تھا تو وہاں بیٹھ گیا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، تھوڑی بھیڑ کم ہوگی پھر حجر اسود کو بوسہ دے کر بیت اللہ کا طواف شروع کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ آئے،
کوئی ہٹ بچی کی نعرہ نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک خادم ساتھ تھا، چھوٹے سے پوٹلی تھی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی. اور یہ جب داخل ہوئے اور حجر اسود کے قریب گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ امام زین العابدین آئے ہیں، امام زین العابدین آئے ہیں. سب لوگوں نے جگہ دے دی، سب لوگوں نے جگہ دے دی. اور جگہ دینے کے بعد امام صاحب نے جو ہے حجر اسود کو بوسہ دیا اور بیت اللہ کا طواف شروع کیا. تو یہ جو ہشام ابن عبد الملک یہ منظر دیکھ رہا تھا تو اس کے سب وزیر لوگ تھے، خواص لوگ تھے. اس نے پوچھا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بادشاہ آپ ہیں یا بادشاہ یہ ہے؟ تم بادشاہ ہو، کسی نے جگہ نہیں دی، اور ایک غریب آدمی آیا ہر ایک نے جگہ دی. کون ہے یہ آدمی؟ حالانکہ بادشاہ پہچانتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن چونکہ ناک کا مسئلہ ہوتا ہے، عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو بادشاہ نے جواب دیا انا لم اعرفہ، میں ان کو نہیں جانتا، یہ کون ہے میں نہیں جانتا یہ کون ہے. تو فرزدق شاعر وہاں پر تھا، بہت بڑا شاعر تھا فرزدق. عربوں میں ایک شاعر گزرا ہے، جیسے ہمارے علامہ اقبال گزرے ہیں ویسے فرزدق شاعر گزرا ہے. یہ کوئی اتنا اچھا آدمی نہیں تھا، بادشاہ کا شاعر تھا. اس کی بیوی بہت اچھی تھی، فرزدق شاعر کی جو بیوی تھی وہ بہت دیندار تھی، لیکن یہ اتنا دیندار نہیں تھا. بادشاہوں کے ساتھ رہتا تھا تو بادشاہوں کی جو عادت ہوتی ہے، عام طور سے بادشاہوں کی زندگی میں دین نہیں ہوتا. عام طور سے کچھ بادشاہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں. کہ فرزدق شاعر وہاں بیٹھا ہوا تھا بادشاہ کے قریب. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ ان کو نہیں پہچانتے تو میں ان کا تعارف کراؤں. اب بادشاہ جو ہے خاموش. ہاں کہے تو مشکل، نہ کہے تو مشکل. اردو کی مثال مشہور ہے، چھچھندر نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے. کھانے پر بیٹھے اگر گرم گرم لقمہ کسی نے منہ میں ڈال دیا، پتہ نہیں تھا کہ گرم لقمہ ڈال دیا، اب وہ باہر بھی نہیں نکال سکتا اور نگل بھی نہیں سکتا، اگل بھی نہیں سکتا، نگل بھی نہیں سکتا. اب بادشاہ بڑا پریشان، ہاں کہے تو مشکل، نہ کہے تو مشکل. تو بہت بڑا وزیر بیٹھا ہوا تھا. ارے بھائی ہاں تعارف کراؤ، کون ہے یہ آدمی کون ہے؟ اتنا بڑا آدمی کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے ہٹ گئے. بادشاہ کہتا تھا میں نہیں جانتا، اس کی ذلت ہو، اس وجہ سے ذلت نہ ہو. تو انہوں نے فرزدق نے جو اشعار پڑھے، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، البیت یعرفہ والحل والحرم، البیت یعرفہ والحل والحرم. بادشاہ تو کہتا ہے میں نہیں جانتا. ارے یہ تو اتنا بڑا آدمی ہے کہ اسے بیت اللہ کے کنکر بھی پہچانتے ہیں، بیت اللہ کی دیواریں بھی پہچانتی ہیں، بیت اللہ کا پردہ بھی پہچانتا ہے. اور اتنا بڑا آدمی ہے یہ کہ انہیں پورا ہل اور پورا حرم، ایک تو حرم ہے پورا اور اس کے بعد کی جگہ جو ہے وہ ہل ہے، اسے ہل بھی پہچانتا ہے اور حرم بھی پہچانتا ہے. اور تو کہتا ہے میں نہیں پہچانتا. یہ اشعار پڑے، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، البیت یعرفہ، البیت یعرفہ والحل والحرم، ھذا ابن فاطمة ان كنت تنکرہ، ھذا ابن فاطمة ان كنت تنکرہ، العرش یعرفہ واللوح والقلم، العرش یعرفہ واللوح والقلم. یہ فاطمہ کے لاڈلے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے تھے، زین العابدین جو ہے وہ اولاد میں سے تھے. اور ان کی ماں کا بھی بڑا عجیب قصہ ہے. یہ پیدا ہوئے اور ان کے ماں کا انتقال ہو چکا تھا. ان کی ماں جو ہے یہ ایران کی تھی اور بہت لمبا قصہ ہے، کبھی سناؤں گا انشاءاللہ ان کی ماں کون تھی. پیدا ہوئے ماں کا انتقال ہو گیا. تو یہ اس نے کہا فرزدق نے، ھذا ابن فاطمة ان كنت تنکرہ، العرش یعرفہ واللوح والقلم. یہ فاطمہ کے لاڈلے ہیں، تو اگر نہیں جانتا تو پہچان لے، یہ فاطمہ کے لاڈلے ہیں. اور ان کی شان تو اتنی اونچی ہے کہ عرش بھی پہچانتا ہے انہیں اور لوح اور قلم بھی پہچانتے ہیں. ان كنت تنکرہ
فاللہ یعرفہ ان کنت تنکرہ فاللہ یعرفہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا. اگر تو انکار کرتا ہے اللہ ان کا تعارف کرائے گا. تو نہیں پہچانتا، کہتا ہے تیرے پاس بادشاہ ہے، حکومت ہے، کرسی ہے، تو انکار کرتا ہے تو اللہ ان کا تعارف کرائے گا اور اللہ ان کو چمکائے گا. اس لیے کہ انہی کے نانا جان پر اللہ نے نبوت کو ختم کیا ہے. انہی کے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کو ختم کیا ہے. آگے کا اشعار پڑھے، ان کنت تنکرہ فاللہ یعرفہ وبجدہ انبیاء اللہ قد ختموا یکاد یمسکہ عرفان راحتہ یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم. شاندار شعر پڑھا، 100 اشعار پڑھے، 100 بھائی بیٹھے بیٹھے حرم میں. جب وہ اشعار پڑھ رہے تو لوگ ہچکیاں مار کے رو رہے تھے. فرزدق جب اشعار پڑھ رہا تھا لوگ ہچکیاں مار کے رو رہے تھے اور بادشاہ جو ہے خاموش بیٹھا ہوا تھا. اور آخر یہ شعر پڑھا اس نے، زبردست اس نے بات کہی فرزدق نے، یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم. بادشاہ ذہن میں رکھنا، لوگ آ کر رکن یمانی کو، حجر اسود کو، حتیم کی جگہ کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں. ان کی شان اتنی اونچی ہے کہ جب یہ حجر اسود کے قریب آتے ہیں تو حجر اسود ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے. یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم. شعر کے وزن کے لیے انہوں نے رکن الحتیم کہا. فرزدق نے اشعار میں وزن لائے جاتے ہیں نا، حجر اسود کا نام نہیں لیا، یہ رکن یمانی کا نام نہیں لیا، رکن حتیم کہہ کر سب کو اس نے شمار کر لیا. یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم. اور پھر اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہت ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ انہیں جو ہے نظر انداز کرتے ہیں. ان کو نظر انداز کرنے سے کچھ ہوگا نہیں. ان کو نظر انداز کرو گے تو لوگ اللہ آپ کو نظر انداز کرے گا. اگر آپ نے ان کو نظر انداز کیا تو اللہ جو ہے وہ آپ کو نظر انداز کرے گا. اچھا، یہ امام زین العابدین کو کچھ پتا نہیں، امام زین العابدین کو کچھ پتا نہیں کہ میرے بارے میں کسی نے اشعار کہیں. پھر ایک جملہ یہ کہا، ھذا علی رسول اللہ والدہ امست بنور ہداہ تہتدی الامم. ھذا علی رسول اللہ والدہ امست بنور ہداہ تہتدی الامم. یہ علی ہے، ان کا لقب تھا علی، نام تھا زین العابدین، لیکن اپنے نانا جان کے نام کے اوپر بھی لقب لگاتے تھے وہ لوگ. تو یہ علی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا جان ہیں، اور انہیں کے خاندان سے ساری دنیا کو ہدایت ملی ہے. ساری دنیا کو جو ہدایت ملی ہے وہ انہیں کے خاندان سے ملی ہے. جب بادشاہ نے یہ اشعار سنے تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا یار میرا شاعر میری تعریف میں کچھ کہنا چاہیے، تو میری تعریف میں تو کچھ کہا نہیں، اور اس کے تعریف میں کہا. بادشاہ نے کہا جیل میں ڈالو اسے. ان کے پاس سوائے جیل میں ڈالنے کی کچھ نہیں ہوتا، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، جیل میں ڈالو. پھر یہ جیل میں چلا گیا فرزدق. جب جیل میں چلا گیا امام زین العابدین کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں کسی نے کچھ اشعار کہے ہیں، اور بیچارہ جیل میں چلا گیا. امام زین العابدین جو ہے کچھ دینار، کچھ درہم، کچھ چیزیں، کچھ ان کی ماں کی چیزیں تھیں. ان کی ماں چونکہ دور سے آئی تھی اور یہ پیدا ہوئے تھے امام زین العابدین. ان کی ماں کا قصہ بھی بہت درد بھرا ہے، وہ انشاءاللہ ابھی تو وقت نہیں ہمارے پاس، ان کہیں اللہ چاہے گا تو بیان کریں گے. تو چنانچہ کچھ چیزیں تھیں ان کے پاس ترکے میں، وہ چیزیں لے کر امام زین العابدین سیدھے گئے فرزدق کے پاس جیل میں. اس زمانے کی جیلیں جو ہوتی تھی وہ ہماری طرح نہیں ہوتی تھی. اس زمانے کی جیلیں ایسی ہوتی تھی کہ عام آدمی بھی بات کر سکتا تھا،
جیسے گھوڑے باندھے جاتے ہیں، مثال دیتا ہوں، گدھے باندھے جاتے ہیں، اس طریقے سے یہ جو مجرم لوگ ہوتے تھے ان کے اس طریقے سے باندھ دیتے تھے. یہ ترتیب ہوتی تھی اس دور کے اندر. تو امام زین العابدین گئے اور جا کر کہا فرزدق سے، میں فرزدق، تو نے میری شان میں کچھ اشعار کہے ہیں، مجھے خوشی ہوئی، تو میں تیرے لیے کچھ ہدیہ لایا ہوں، یہ ہدیہ قبول کر. فرزدق نے کہا کہ حضرت آپ مجھے ملنے آ گئے، میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا، میری کامیابی کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا چہرہ میں نے دیکھا، یہی میرے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ حضور کا خون تمہارے خون میں دوڑ رہا ہے، یہی میرے لیے بڑی چیز ہے. میں ہدیہ قبول نہیں کروں گا. یہ فرزدق نے کہا میں نہیں کروں گا. تو امام زین العابدین نے کہا میرے گھر سے یہ ہدیہ نکل چکا ہے، اب میرے گھر میں واپس نہیں جائے گا، میں بس تجھے ہی دوں گا اور تجھے لینا پڑے گا. اس نے کہا حضرت مجھے معاف کیجئے، میں ایک دینار بھی نہیں لوں گا، ایک درہم بھی نہیں لوں گا، ایک انگوٹھی بھی نہیں لوں گا، ایک ہیرا بھی نہیں لوں گا، کچھ نہیں لوں گا. تو امام زین العابدین نے کہا کہ اگر تو نہیں لے گا تو میں باہر کسی جگہ تقسیم کر دوں گا. یہ تو آپ تقسیم کر دیجئے، میں نہیں لوں گا. مجھے اگر ہدیے کی ضرورت ہوتی تو میں آپ کے شان میں اشعار کیوں کہتا؟ میں بادشاہ کے شان میں اشعار کہتا تو بادشاہ جو ہے مجھے بہت پیسے دیتا. بادشاہ کے عادت ہے نا، کسی سے خوش ہو جائے بھی اتنا پیسہ دے دو، ایک جنگل دے دو، ایک گاؤں دے دو، ایسا ہی کرتے تھے پرانے زمانے کے بادشاہ. میں ہدیہ نہیں لوں گا، جہاں چاہے آپ اسے تقسیم کر دیں. پھر ایک جملہ کہا فرزدق نے درد بھرا، دھیان سے سنو. فرزدق نے کہا حضرت جی میری ایک بات سنیے، ایک دینار یا ایک درہم بھی میں نے لیا تو حشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. حضور مجھے کہیں گے تو نے میرے خاندان کے میرے لڑکے کی تعریف کر پیسے لیے، میں حضور کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہوں گا. بس صرف ایک درخواست ہے، اگر آپ کو میری مدد کرنی ہے ایک میری مدد کر دیجئے. حشر کے میدان میں اولین آخرین جمع ہوں گے تو نانا جان سے میری سفارش کرا دینا. بس اتنا کام کرنا، نانا جان سے میری سفارش کرا دینا، آپ کا کام اتنا ہے. امام زین العابدین نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں حشر کے میدان میں نانا جان سے تیری سفارش کراؤں گا. یہ فرزدق وہیں پر تھا اور پھر جو ہے اس پر کیس چلا، جو بھی ہوا، جو بھی حالات آئے. اس کے بعد جو ہے پھر یہ چھوٹا، پھر بادشاہ کے پاس آیا، کیونکہ اچھا آدمی تو تھا نہیں، حسن بصری کا زمانہ تھا. چنانچہ ایک مرتبہ یہ بیٹھا ہوا شراب پیا ہوا اور اس کی بیوی کے انتقال کی خبر ہے. فرزدق اس کی بیوی اچھی تھی، نیک لڑکی تھی، وہ تہجد گزار صالحہ تھی. چنانچہ کسی نے کہا کہ اس کا شوہر تو جو ہے شراب میں ہے، ابھی مست ہے. تو امام حسن بصری نے کہا کہ کہاں ہے وہ؟ تو حسن بصری خود اس سے ملنے گئے فرزدق سے. جب جیل سے نکل گیا سب حالات ٹھیک ہو گئے، حسن بصری گئے. حسن بصری نے جا کر کہا فرزدق، او فرزدق، فرزدق. اس پر پانی ڈالا. کسی کوئی نشے میں ہو تو پانی ڈالو، یا ترشی پلا دو، یا کوئی ایسے دوائیں آتی ہوئی پلا دو تو نشہ ختم ہو جاتا ہے. تو پانی ڈالا امام حسن بصری نے. وہ جاگا، یوں کہا کہ کون کہ میں حسن بصری ہوں. اچھا اچھا اچھا. تو بیچارہ بیٹھا یہ کیا. تو پھر امام حسن بصری نے کہا تو خبر پہنچی تجھے؟ یہ کہا نہیں. کہا تیری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے. او ہو میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے. ہاں چل جلدی سے کپڑے بدل، غسل کر اور میرے ساتھ چل. چنانچہ حسن بصری جو ہے یہ اسے لے کر قبرستان میں، لیکن شوہر تھا یہ، اس کے بغیر جنازے کی نماز کیسے ہوگی؟ ہو جاتی ہے. لیکن یہ کبھی حسن بصری خود لے کر آئے اور خود لے کر آ کر کہا کہ فرزدق آج یہ دن تیری بیوی پر آیا ہے، وہی دن تجھ پر بھی آئے گا. تو نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ شاعر تھا. تو اس نے کہا امام صاحب، حضرت جی میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، بس اتنی تیاری ہے
کہ اسلام کی حالت میں میری داڑھی سفید ہوئی ہے، کلمہ پڑھتے پڑھتے میں مسلمان ہوں اور یہ میری داڑھی جو سفید ہوئی ہے، اتنی تیاری ہے میری، ایمان کی حالت میں ہوئی ہے۔ تو حسن بصری کہتے تھے اس کی اس ادا پر اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ پھر جو ہے جنازے کی نماز امام حسن بصری نے پڑھائی فرزدق کی بیوی، اور جو ہے کتابوں میں لکھا ہے فرزدق نے بھی جنازے کی نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد امام صاحب سے ملا اور مل کر بہت رویا اور یوں کہا کہ حضرت آج سے میں نے سارے گناہ چھوڑ دیے، بس نیت کر دی، آپ سے میری ملاقات ہو گئی، میرے سارے گناہ چھوڑ دیے، میں نے توبہ کر دی۔ یہ عزت ملی تھی امام زین العابدین کو دین کی وجہ سے، ہشام بن عبد الملک کو عزت ملی تھی مال کی وجہ سے، اور انہیں عزت ملی تھی اعمال کی وجہ سے۔ اس وجہ سے میں آپ حضرات سے یہ کہتا ہوں، اپنی زندگیوں کو عملوں سے سنوارو، اور ایک بہترین وظیفہ دیتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی چادر میں ہم آ جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی بارش ہم پر ہو، تو مختصر سا وظیفہ بتاتا ہوں۔ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں جو غیر سنت مؤکدہ ہیں اس کو پڑھنے کا اہتمام کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عصر سے پہلے 4 رکعت سنت جو پڑھے گا یا پڑھے گی، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے گا۔ ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، ترمذی میں یہ حدیث ہے، اس کا پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اور ایک دعا پڑھ لو میرے ساتھ، اللہم اجعلنا من الاخیار ولا تجعلنا من الاشرار۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں بھلے لوگوں میں داخل فرمائیے اور ہمیں برے لوگوں میں سے مت بنائیے۔ یہ دعا مانگتے رہو اور میرا سبق جو ہے وہ سنتے رہو انشاءاللہ۔ مولانا یونس پالن پوری انسٹاگرام پر چلے جاؤ، سبق آپ کو سب ملیں گے انشاءاللہ۔ خالد پالن پوری یوٹیوب پر چلے جاؤ، وہاں پر بھی سبق ملیں گے آپ کو سب جو ہے، اور نہیں تو کسی جگہ واٹس ایپ کے گروپ میں شامل ہو جاؤ۔ اب ایک دعا اور پڑھ لو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دیکھیے میں نے اتنا پڑھا، اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے میرے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دی۔ یہ حدیث مسجد الرابح فی ثواب العمل الصالح میں موجود ہے، صفحہ نمبر 313۔ یہ دعا بھی پڑھتے رہو، اور سورہ اخلاص کے تو سدا بہار ہے، کئی مرتبہ کہہ چکا میں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اور ایک دن میں پورا نہیں کرنا، ایک ہفتے میں پورا کرو بھائی، ایک ہفتے میں تو آدمی آرام سے پورا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، کرو گے انشاءاللہ بھائی، اور 31 بنگلے بھی جنت میں تیار ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے انگلینڈ میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک کمرہ بھی نہیں ملتا، ایک اینٹ بھی نہیں ملتی۔ ہماری شریعت کتنی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لے، میں دعا کرا لیتا ہوں، پھر جو ہے میری بڑی بیگم وہ انشاءاللہ بیان کریں گی، ان کا بھی بیان سنو انشاءاللہ آدھا گھنٹہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، دونوں جہاں کی حاجات کے غیر سے تکفل فرما، دونوں جہاں کی حاجات کے غیر سے تکفل فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص یا ایک ہفتے میں پورا کرے، 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈالے، ہفتے میں پورا کرے، 3 دن میں پورا کرے، 2 دن میں پورا کرے، 4 دن میں پورا کرے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کی حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اور اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کلام کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما،
اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے جس کے دل میں جو جائز مراد ہو عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اور اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جسے حلال بستر کی ضرورت ہو حلال بستر عطا فرما، جسے اللہ دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما۔ اے اللہ اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے۔ اے مولا کریم جو بیمار ہو انہیں شفا عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے بھائی الیاس جو ہمارے میزبان ہیں، الیاس بھائی ماسٹر، ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ صحت کے لباس انہیں پہنا دے، تقوی کا لباس ہم سب کو پہنا دے، صحت کا لباس ہم سب کو پہنا دے، زہد کا لباس ہم سب کو پہنا دے، ہمارے آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور پورے انگلینڈ کی ہدایت کے فیصلے فرما، پورے انگلینڈ کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ میری اس دعا پر جہاں پر بھی آمین کہی جائے ان کی جائز مرادوں کو بھی پوری فرما، اور اس مجلس کی جائز مرادوں کو بھی پوری فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔